کچھ بھی پایا اس نے ادب کے ذریعے پایا۔ من سکتا ما سکتا، جس نے جو کچھ بھی گنوایا بے ترک الحرمت، اس نے بے ادبی کے ذریعے گنوایا۔ تو پتہ چلا کہ ادب یہ تعظیم کا، عظمت کا وہ رستہ ہے جو بندے کو اوج سریہ تک لے جاتا ہے، اور بے ادبی یہ وہ پستی کا رستہ ہے جو بندے کو تحت الثری کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ما وصلا من وصلا، جس نے جو کچھ بھی پایا، جس نے جو کچھ بھی پایا اس نے کس کے ذریعے پایا؟ بے اثبات الحرمت، ادب کے ذریعے پایا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اگر بندہ دین میں یا دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ادب ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ادب ہے۔ کیا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی؟ ادب ہے۔ عربی میں ایک مقولہ یہ بھی بولا جاتا ہے الادب شجرۃ، ادب ایک درخت ہے، والعلم ثمرہ، ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا ثمر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو بھی بندہ اپنے اندر ادب لے آتا ہے اللہ اسے علم کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ جو بھی بندہ ادب لے آتا ہے اللہ اسے، ہم نے بڑے دیکھے ہیں، لائق بھی دیکھے ہیں، ذہین بھی دیکھے ہیں، فطیر بھی دیکھے ہیں، لیکن جب اپنے ذہانت کے گمانڈ میں آئے تو خائب و حاصر ہو گئے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے جو ذہین نہیں تھے، جن کے پاس عقل کم تھی، جن کے پاس حافظہ کم تھا، لیکن استاد کا ادب تھا، مرشد کا ادب تھا، اللہ نے انہیں دین سے بھی نوازا، اللہ نے انہیں دنیا سے بھی نوازا۔ تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ آدم چشتی کہتے ہیں مٹی نو اکسیر بناوے، واہ کیا بات ادب دی، ادب مراد ادب حضوری، بڑی اچھی ذات ادب دی، تے اپنا آپ گوایا باجو نہیں لب دی، ہے رات ادب دی، آزم باد مرن دے مل دی، اے سوغات ادب دی۔ تو ادب، اسلام کی بنیاد ادب پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ ادب کے بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں، لیکن آج جس معنی پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کا احترام، کسی کی عزت و تکریم کرنا، حضور کی نسبت کا، حضور کے بال کا، حضور کی آل کا، حضور کی اصحاب کا، ہر وہ بندہ جو حضور کی شریعت پہ چلنے والا ہے، استاذ کا، ماں باپ کا ادب، ان کا ادب اگر بندہ کرتا ہے، جس کا بھی ادب اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، تو اللہ عطا کیا کرتا ہے؟ کیا عطا کرتا ہے؟ یہ ادب ایسی دولت ہے اگر کتے کو بھی مل جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سورہ کاف کے اندر اللہ کریم نے سورہ کاف 18 نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، وہ جو اللہ کے نیک بندے غار میں لیٹے ہوئے ہیں، جنہیں آج ہم اصحاب کاف کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کی غار کے دروازے پہ ایک کتا
کتا بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اتنا مؤدب کتا ہے کہ اللہ نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ اپنے بازو یعنی آگے والی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کتے کو بھی جنت عطا فرمائے گا کہ اس نے اللہ کے ولیوں کا حیا کیا ہے. جب اللہ کے ولی سفر کر رہے تھے, یہ ایک بستی میں سے نکلا, ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اللہ والوں نے اسے دھتکارنے کی کوشش کی. تو کتا ہے, تیرا کام فقیروں پہ بھونکنا ہے, تو ہمارا سراغ لگائے گا, بادشاہ کو ہمارا پتہ چل جائے گا. اس نے کہا ہوں کتا لیکن بے ادب نہیں ہوں, میں بھی اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سنگ چلوں گا, میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں, پلیا لوکاں دے سنگ رل کے متا میں بھی بخشیا جاواں. اگر یہ ادب بے زبان نجس کتے کو بھی مل جائے تو اسے بھی جنت ملتی ہے. اگر یہ ادب کلمہ پڑھنے والے کو مل جائے اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, اللہ قبر حشر میں بھی بگڑی بنا دے گا. اللہ قبر حشر میں بھی پہلی منزل ادب عشق دی تے بے ادب مراد نہ پاوے. بے ادباں دی وسطی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو وڈی عبادت کیڑی جے اے صفت مل جاوے. آزم او دے بہت سولے جیڑا ہر دم ادب کماوے. اللہ اکبر. اگر یہ ادب, آج ادب کی کمی ہے, علم بہت عام ہے لیکن ادب کی کمی ہے. کالجوں کے اندر جا کے دیکھا جائے, یونیورسٹی کے اندر جا کے دیکھا جائے, استاد کا ادب نہیں ہے. اگر گھروں کے اندر دیکھا جائے ماں باپ کا ادب نہیں ہے, بڑوں کا ادب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. معاشرے کا حسن ادب پہ مبنی ہے, معاشرے کی کامیابی ادب پہ مبنی ہے. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تین بندوں کا ادب اللہ کا ادب ہے. حضور نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی کرامت شیبۃ المسلمی. اللہ کا عزت کیا ہے؟ فرمایا تم بوڑھے بندے کی عزت کرو گے رب کی عزت کا ثواب مل جائے گا. وَإِمَامِ الْعَادِلِ, اور ایسا بادشاہ جو اللہ رسول کے حکم پہ فیصلے کرنے والا ہے اس کی عزت کرو گے اللہ اپنی عزت کا ثواب عطا فرمائے گا. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرَ غَالِي, اور اس قرآن پڑھانے والے کی عزت کرو گے. کس کی؟ فرمایا غیر غالی, جو بد عقیدہ نہیں ہے. اگر اس کی عزت کرو گے اللہ اپنی عزت کا اجر عطا فرمائے گا.
मिट्टी नू अकसीर बनावे। वाह क्या बात अदब दी, अदब मुराद अदब हुजूरी। आखो बड़ी उच्ची जात अदब दी, अदब मुराद अदब हुजूरी जी, बड़ी उच्ची जात। तो ये अदब ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बंदा अदब से हाली हो, ना वो दुनिया हासिल कर सकता है, ना वो दीन हासिल कर सकता है। ना दुनिया की इज्जत उसे मिलती है, ना उसे दीन की इज्जत मिलती है। ना दुनिया में वो सही मानों में कामयाब हो सकता है, ना वो दीन में सही मानों से कामयाब हो सकता है। अगर यही अदब बेज़ुबान कुत्ते को मिल जाए तो उससे भी जन्नत अता कर दी जाती है। ये अदब अगर बेज़ुबान कुत्ते को मिल जाए तो उससे भी अल्लाह जन्नत से नवाज देता है। इसका मतलब ये नहीं कुत्ता कुत्ता की शक्ल में जाएगा। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जाएगा बंदे की शक्ल में, जाएगा अल्लाह इसकी रूह को बंदे की शक्ल में जन्नत में लेकर जाएगा। तो ये कितनी अजमत मिल रही है अदब की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है? अदब की वजह से। आका पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं, हजूर के सहाबी भी हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, लक़ब हिब्रुल उम्मा है, यानी उम्मत सरकार का बड़ा आलिम लक़ब मिला है। एक दिन किसी ने सवाल किया, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुझे इतना बड़ा जो मकाम मिला है, उम्र कम है लेकिन वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक भी तुम्हें बड़ू वाली जगहों पे बिठाते हैं। वजह क्या है? ये इतना रुतबा कैसे मिला, इतना इल्म कैसे मिला, इतना मकाम कैसे मिला? कहते हैं यारो, एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए गए। मैंने देखा, मैं ड्यूटी कर रहा था, मैंने एक कूजे में पानी लिया, लाकर रख दिया। जब नबी आए, नबी देखा, नबी राजी हुए और दुआ दी, ऐ अब्दुल्ला आज तूने नबी का अदब हया किया है। नबी दुआ देता है कि अल्लाह तुझे इल्म की फ़क़ाहत अता फरमाए, अल्लाह तुझे इल्म की फ़क़ाहत अता फरमाए, इल्म की समझ अता फरमाए। ओ लोगो, मेरा ये कमाल नहीं है, मैंने सिर्फ नबी का अदब किया है, ये नबी ने नवाजा है। अल्लाह अकबर, किस तरह बुजुर्गों ने अदब किया। आज कायनात के अंदर इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ही ऊंचा मकाम है, बहुत बड़ा नाम है। खुदा की कसम, जिस तरह मसाइल में वाज़े तौर पर इल्म के जौहर हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने दिखाए हैं, आज तक कोई इमाम ऐसा नहीं आया, आपके पाए का इमाम नहीं आया, आपके जोड़ का इमाम नहीं आया। ये इमाम कैसे अदब करते हैं? उस्ताद का नाम हम्माद है, 7 गलियां हट के उस्ताद का मकान है। इमाम जब तक जिंदा रहे उस्ताद के घर की तरफ कभी भी टांगे करके नहीं लेटे। पूछा गया, ऐ इमाम इधर टांगे करके क्यों नहीं सोते? फरमाया वजह ये है, 7 गलियां पार मेरे उस्ताद का घर है, मैं उस्ताद के घर की अदब की वजह से इधर अपनी टांगे नहीं करता। उस्ताद के घर की अदब की वजह से इधर अपनी टांगे नहीं करता। आओ मौलाए कायनात ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा मौला अली हैदर करार असदुल्लाह साहिब जुल्फ़िकार अबुल हसन हजरत मौला अली शेर हुदा, आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिसने मुझे एक हरफ पढ़ाया। कितने हरफ? सारे बोले कितने हरफ? एक हरफ पढ़ाया, एक हरफ पढ़ाया, वो मेरा उस्ताद बन गया। और उसका मेरे हम काम ये है कि वो मेरी जान का मालिक है। जब जरूरत पड़े मुझे किसी भी गुलामी के बाजार में बेच कर मेरे तन की कीमत लेकर इस्तेमाल कर ले। अली पाक ने बताया है जो तुझे एक भी लफ्ज पढ़ा दे उससे आम ना समझना, वो तेरी जान का भी मालिक बन गया है।
بے ادباں مقصود نہ اصل نہ درگاہ توئی باج ادب مقصود نہ ملدا نہ پہنچے منزل کوئی. تو یہ ادب پہلا کرینہ ہے. لیکن کسی سے پیار محبت بھی ہو نا تو پیار محبت میں بھی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ادب ہے، حیا ہے. حیا ہے. کیا چیز ہے؟ حیا. اللہ نے قرآن میں جب حضور کے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ. ما زاغ البصر وما طغى. رب فرماتا ہے میرا سونا محبوب جب میری بارگاہ میں آیا، حریم کرم میں آیا، دیکھنے کا انداز یہ تھا، نظر چکرائی نہیں، نظر چکرائی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. لیکن وما طغى، نظر میں ادب اتنا تھا کہ نظر حد سے بڑی بھی نہیں، نظر حد سے بڑی بھی نہیں. پتہ اس سے یہ چلتا ہے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کامل یہ ہے، حقیقی محبت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ادب حیا کو ملحوظ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، خاموشِ دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں تم کو ادب سکھاؤں، اچھے اخلاق کا خوکر بناؤں، اچھے اخلاق والا بناؤں. تو حضور کی تعلیمات میں سے دیکھے کیسے رنگ چڑھا. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہتے ہیں ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب عمر سے مجھ میں بڑے ہیں، میری عمر کم ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آقا پاک نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تم پہ ایک سوال کرنے والا ہوں، اس کا جواب تم نے دینا ہے. سوال یہ ہے کہ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے نہیں جڑتے، جس کے پتے کس کی مثال؟ مومن کی مثال. یعنی مومن درخت جیسا ہے، اس درخت جیسا جس کے پتے. ایسے آبا تم نے جواب یہ دینا ہے وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں جڑتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضور کا یہ سوال سنا، میری ذہن میں، میرے خیال میں، میرے دل میں فوراً جواب آ گیا، اے عبداللہ اب تم جواب دیتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولے نا. نبی پاک نے جواب جو مانگا ہے کہتے ہیں اس لیے نہیں دیتا کہ مجھ سے بڑی عمر والے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جواب میں پہل میں کروں گا ابو بکر کی گستاخی ہو جائے گی، عمر کی گستاخی ہو جائے گی، حضرت بلال کی گستاخی ہو جائے گی. میرے نبی نے ہمیں بڑوں کا حیا سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، اور میرا یہ عقیدہ مان ہے یہ سارے نبی کے تعلیم یافتہ ہیں، یہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اس لیے خاموش ہوں کہ بڑوں کی حیا رہ جائے. باج بلایا بولن نہیں مجلس وچ سیانے، قرب انہاں حاصل نہیں جڑے سہن کرن ان پانے. میں نہیں بولتا
کہتے ہیں پھر سے آپا نے جواب دیا لیکن کسی کا بھی جواب حضور کے سوال کے مطابق درست نہ آیا. کہتے ہیں میں پھر بھی نہ بولا کہ اب بولوں گا. ان کی عزت و تکریم پہ حرف آئے گا. اتنے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اے اصحاب میں نے سوال کیا تھا جواب بھی میں یہ عطا فرماتا ہوں. فرمایا وہ جو درخت جس کے پتے نہیں جڑتے وہ کھجور کا درخت ہے. کون سا درخت ہے؟ فرمایا یہ تمہاری پھپھی لگتی ہے. کھجور کا درخت تمہاری کیا لگتی ہے؟ پھپھو لگتی ہے. اس کا یا کیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو جب مٹی سے بنایا گیا اللہ نے سب سے پہلے جو بچی مٹی تھی جو پہلا درخت پیدا فرمایا اسے کھجور کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں درخت بڑے ہیں سب سے پہلا درخت کھجور کا درخت ہے. اور حضور نے اس کے بھی ادب کا حکم دیا ہے اس کی بھی حیا کا حکم دیا ہے درخت ہے بے جان ہے درخت ہے جمادات میں سے ہے نباتات میں سے ہے لیکن حضور نے ادب کا کیوں حکم دیا ہے کہ اس کی نسبت ہمارے باپ آدم کے ساتھ ہوگی ہے. کس کے ساتھ ہوگی ہے؟ اسے ہمیں درس یہ ملتا ہے. آج ہم اپنے سگے چاچاؤں کا حیا نہیں کرتے. ہم اپنے باپ کی نسبت کا حیا نہیں کرتے اس کے دوستوں کا حیا نہیں کرتے. لیکن نبی پاک کا جو دین ہے وہ یہ تعلیم دے رہا ہے اگر کسی درخت کو بھی تیرے باپ کی مٹی سے نسبت ہو جائے چاہے وہ بے جان ہے اس کا بھی حیا کرنا ہے. باپ کا یہ ادب ہے اس کا بھی حیا کرنا ہے باپ کا ادب ہے. لیکن عبداللہ بن عمر نہیں بولے. جواب بھی آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بڑوں کی بے ادبی نہ ہو جائے. آج آپ کو میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ادب ایسی چیز ہے کہ جو بھی کماتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے آخرت میں بھی عزت پاتا ہے. ادب ہر اس چیز کا ہے جس کا ادب اللہ نبی نے سکھایا ہے. اذان کا ادب ہے. ملکہ زبیدہ جب دنیا سے چلی گئی نا کسی نے دیکھا ملکہ سے پوچھا اے ملکہ آج تیرے ساتھ خواب میں پہلی مرتبہ جو آج میری ملاقات ہوئی ہے بتا تیرے ساتھ کیا بنا. کہنے لگی اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے. اللہ نے کیا عطا فرمائی ہے؟ جنت عطا فرمائی ہے. ملکہ جی کیسے ملی؟ کہنے لگی ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں تھی سر ننگا تھا. ادھر مسجد میں جب مینارے میں کھڑے ہو کر مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی نا تو میں نے اپنے سر پہ فوراً اذان کے ادب میں اپنے سر پہ کپڑا لیا دوپٹہ لیا. مجھے اللہ نے مجھے اذان کے ادب کی وجہ سے بخش دیا ہے. اذان کے ادب کی وجہ سے آج ہم بھی اذان ہوتی ہے اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں بے دھیانی غفلت میں ہیں. حالانکہ حضور کا فرمان ہے جب اذان ہو اذان کا جواب دیا کرو. اذان کا جواب دیا کرو. اذان کے بعد وہ جو درود شریف ہے وہ پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے نا اللہم رب ھذہ دعوت تو نے یہ فرمایا یہ دعا تم پڑھا کرو. میں محمد عربی تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے گا دن محشر کے میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. دن محشر کے میں اس کی شفاعت اگر نہیں آتی تو جب سپیکر میں پڑھی جاتی ہے دعا تو ساتھ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ لیا کرو. آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہی ہوتا ہے. وہ بھی دعا والا ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دعا مانگ رہا ہے. تو اذان کے دب وہ جو خواب میں دیکھ رہی تھی اس نے پوچھا ملکہ تو نے تو بہت بڑی نیکی کی ہے. وہ جو نہر کی کھدوائی کروائی ہے نہر کا انتظام کیا ہے تو نے مکہ میں حجاج اکرام کے لیے پانی کا اتنا بڑا انتظام کیا ہے. اللہ پر تو نے ایسا کیا تھا جب فور میں تیرے پاس سارا کھاتا لے کر آیا تھا تو نے کہا تھا کیا چیک کرنا ہے پانی میں گرایا تھا. اور میں نے بولا تھا اے ملکہ اتنی زیادہ رقم لگی ہے تو نے یہ سارا کھاتا پانی میں بہا دیا ہے. پھر تو نے یہ جملہ بولا تھا جب اللہ کے لیے کیا جائے پھر حساب نہیں کرتے. پھر حساب ملکہ کہنے لگی ہاں میں نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی تھی اے مولا میں نے جو اتنا بڑا کام نیکی کی ہے اس کا اجر کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے ملکہ اتنی اترانا جو کچھ بھی تو نے پیسہ لگایا ہے رب نے تو دیا تھا. رب نے تو دل بر دے گر بے پرواہی کرے غریب نوازی جس پر پاوے نظر محمد جت جاوے
باپ کا ادب، ماں کا ادب کیا چیز ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، بقرہ جس کا معنی ہے گائے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا، موضوع بہت بڑا طویل ہے لیکن میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی قوم میں ایک مالدار نوجوان تھا، چچا زاد بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ جب آیا نا کہ ہمارا معاملہ حل کیا جائے، کس نے قتل کیا ہے؟ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا، یہ بھیڑیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جاننے والا، نبی غیب جاننے والا ہے۔ اللہ آج کے بھیڑیوں کو بھی سلامت رکھے، ہدایت عطا فرمائے، نبی غیب جاننے والا ہے۔ ایسی تعلیمات سے ہمیں دور رکھے، ہمیں حضور کا عشق و ادب عطا فرمائے، شان تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں نازل ہونے والا قرآن یہ بتاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم گائے ذبح کرو، اس میں سے ایک بوٹی لے کر اسے مارو، جب ٹکڑا مارو گے وہ زندہ ہو کے خود ہی بتائے گا۔ اب انہوں نے معاملے کو بڑھانا چاہا تاکہ معاملہ ٹل جائے، کیونکہ چور بھی خود ہی تھے۔ انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو؟ گائے کا رنگ بتایا گیا۔ اب جناب والا وہ جس گائے کا رنگ بتایا گیا تھا وہ ایک ولی اللہ کی گائے تھی، وہ دنیا سے چلا گیا تھا، اس نے اللہ کے نام پہ چھوڑی ہوئی تھی جنگلوں میں کہ مولا جب میرا بیٹا سنبھل جائے، یہ اسے مل جائے۔ اب وہ بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، بیٹا ماں کا بڑا مؤدب ہے۔ فرشتہ اس بیٹے کے پاس آیا، آ کر قیمت لگائی۔ بیٹے نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں، میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا قیمت کم ہے، بیٹا دوبارہ پھر آیا، کہا میں نہیں بیچوں گا۔ اس فرشتے نے مزید قیمت بڑھائی، اس نے کہا ایسے نہیں، میں پھر ماں سے پوچھا ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ جب معاملہ ہوا، اب جناب والا فرشتہ بولا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے پاس صرف آزمانے کے لیے آیا تھا کہ تو ماں کا کتنا با ادب ہے۔ اللہ اکبر، تو نے ادب کا کمال کیا ہے۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں، ضرورت مند آنے والے ہیں، انہیں اسی گائے کی ضرورت ہے، جتنی رقم مانگے گا وہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ پھر تفسیر کی کتاب میں آتا ہے اس کی کھال میں جتنا سونا آتا تھا وہ اس کی رقم لگی تھی، یہ اتنا مال کیسے ملا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس نے اپنی ماں کا حیا رکھا تھا، ماں کی بات سے آگے نہیں بڑھا تھا، ماں کا ادب رکھا تھا، اللہ نے اسے مالا مال فرما دیا تھا۔ مٹی نو اکسیر بناوے واہ کیا بات ادب دی، ادب مراد ادب حضوری، بڑی اچھی ذات ادب دی، اپنا آپ گوایا باجوں نہیں لب دی خیرات ادب دی، آزم باد مرن دے مل دی، اے سوغات ادب دی۔ تو آج میرے بھائیوں جو بعد میں آئے ہیں، بات یہ ہے کہ ادب ایسی چیز ہے کہ اس کی کمی ہے، اس کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ آج علم عام ہے، آج ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ مفتی ہے جناب۔ علم کون سا دور ہو گیا، فیس بک پہ حاشیہ مل جاتی ہے، نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ علم کی کمی نہیں ہے، ادب کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ ادب کی کمی ہے۔ حضور کا ادب، حضور کی نسبت کا ادب، والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، استاد کا ادب، اور ہر وہ شے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والی ہے، ہر اس جگہ کا ادب، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا حصہ ہے۔ تو میں نے شروع میں یہی بیان کی تھی، حضور نے فرمایا تھا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ادب ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔